پاک کی سب سے بڑی صورت کی سب سے بڑی جو قرآن کی صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سورہ بقرہ, بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو. تو یہ کون سی گائے تھی اور یہ کیا واقعہ ہے؟ اتنا کمال کا واقعہ, اور اس کے جو میسج ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماشاءاللہ سب سے بڑی صورت میں اللہ کریم نے ہمیں کیا پیغام عطا فرمایا ہے. اب معاملہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک اور صالح بزرگ تھے. انہوں نے کیا کیا, ان کا ایک ہی بچہ تھا جو چھوٹا تھا, نابالغ تھا. ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی, چھوٹی گائے تھی. اور ان بزرگ نے اپنی جب وفات کا وقت قریب آیا نا, تو دیکھا بچہ چھوٹا ہے, سنبھالے گا کون اس گائے کو؟ تو اللہ پر بھروسہ کیسا تھا کہ وہ جنگل میں گئے, ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل, اس بچیا کو میں تیری امانت میں دیتا ہوں, میرا بچہ جب بالغ ہو جائے مالک تو نے اسے لوٹانا ہے. اللہ کے حوالے کر دیا. اب اس نیک شخصیت کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد وہ بیٹا جو تھا وہ بڑا ماں باپ کا فرما پر, ماں کا بڑی خدمت کرنے لگا. وہ بچہ جو ہے وہ کیا کرتا تھا, وہ جا کر جو کام کاج کرتا تھا نا, اس نے اپنے ٹائمنگز کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا. کیا تھا, ایک حصے میں سوتا تھا, ایک حصے میں عبادت کرتا تھا, ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا. اچھا, جو پیسے کما کے لاتا تھا اس کے بھی 3 پورشن بنا لیے. ایک حصہ جو ہے پیسے کا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا, صدقہ کرتا. ایک 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا, اور 1/3 اپنی ماں کو لا کے دے دیتا. یعنی پیمنٹ کا بھی پورشن بنا لیا, آمدنی کا بھی, اور اپنی پورے دن کا بھی اس نے پورشن بنا لیا کہ 1/3 آرام کرتا تھا, 1/3 کام کرتا, 1/3 ماں کی خدمت کرتا. اس کی لائف چلتی رہی. وہ بیٹا جوان ہو گیا. اب ماں نے ایک پرٹیکولر ٹائم پر اس کو جا کر بتایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تمہارے والد صاحب نے تمہارے لیے ایک امانت فلاں جنگل میں چھوڑی تھی, اب تم وہاں جاؤ اور کہو کہ یا اللہ مجھے میری امانت واپس لوٹا دے. ہے نا بڑی حیرت کی بات کہ جنگل میں جا کر گائے کیسے واپس ملنی ہے, مگر وہ اللہ کے بھروسے چھوڑ کر گئے تھے. وہ نیک اور صالح بزرگ تھے. یہ بیٹا گیا جنگل کے اندر اور جا کر اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میری امانت جو میرے والد نے چھوڑی تھی مجھے لوٹا دے. تو ایک بڑی خوبصورت یلو کلر کی, گولڈن کلر کی گائے جو ہے وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی. وہ بیٹا اس گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا. اچھا, اب ماں نے کہا بیٹا جاؤ اور اس گائے کو بازار میں جا کر فروخت کرو, اور یاد رکھو 3 دینار سے کم میں فروخت نہیں کرنا, اور 3 دینار میں ہی فروخت کرنا ہے. بیٹا بازار میں گیا اور اس نے جا کر سیل کرنا شروع کی. تو ایک گاہک آیا, کہتا میں تمہیں پیسے ڈبل دوں گا, 3 دینار نہیں دوں گا, 6 دینار دوں گا. تو کہتا نہیں, میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر نہیں بیچوں گا. آفر زیادہ تھی مگر ماں نے 3 دینار کہا تھا, اور یہ آفر جو ہے وہ زیادہ دے رہا تھا. تو یہ ماں کے پاس آیا اور کہتا ماں مجھے ایک گاہک ملا ہے, پیسے زیادہ دے رہا ہے. تو ماں نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے وہ فرشتہ ہے, ایسا کرو جاؤ اسی سے پوچھو گائے فروخت کرنی ہے کہ نہیں کرنی, میں سیل کروں نہ کروں. یہ بیٹا پھر گیا بازار میں, وہی بندہ پھر آیا کہ میری ماں نے آپ سے ہی پوچھنے کا کہا ہے, آپ بتائیں میں گائے بیچوں کہ نہیں بیچوں. تو فرشتہ کہتا ہے کہ گائے بیچنی نہیں ہے, تمہارے پاس خود لوگ آئیں گے اور سونے کی قیمت, تم نے قیمت کی پتہ ہے پرائس کیا, آسکنگ پرائس کیا رکھنی ہے کہ اس پوری گائے کے اندر, اس کے چمڑے کے اندر گولڈ بھر کر, سونا بھر کر مجھے دو گے تو میں نے گائے دینی ہے. بڑا عجیب بات ہی, کون آئے گا بھائی یہ والی گائے خریدنے, سونے کے ویٹ کتنی بڑی گائے, اس کا ویٹ کتنا ہوگا سونے کے مطابق. وہ آ گیا, کہا ماں جی اس بندے نے تو یہ کہا ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے اب بیٹھ جاؤ. اب اللہ کی شان دیکھے, سائملٹینسلی پیراللی ایک اور واقعہ شروع ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار آدمی تھا جس کا نام عامیل تھا. اب میں دیکھیں آپ کو قرآن کی تفسیر سنا رہا ہوں اور آپ کتنا شوق سے سن رہے ہیں. دس از مائی موٹیو ایکچولی, کہ جب قرآن میں اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں تو ہم کیوں ادھر ادھر کے واقعات, ناولز, ڈائجسٹ, فلمیں, فکشن دیکھتے ہیں. قرآن کو پڑھیں, اتنے امیزنگ سٹوریز ہیں, اتنے عجیب واقعات ہیں کہ بندہ پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے. کاش باپ اپنے بچوں کو بٹھا کر روز ایک قرآن کا واقعہ سنائے کہ آؤ میرے بچوں میں تمہیں قرآن کی بات بتاتا ہوں. آج کہانی بھی سناتا ہوں تو نبیوں کی سناتا ہوں. اب کیا ہوا, وہ عامیل کو اس کے کزنز نے, ایک بڑا پیسے والا آدمی تھا, اس کے چچا زاد بھائیوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو جا کر ویرانے میں ڈال دیا. اب کیا ہوا کہ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے قاتل کی تلاش ہو رہی ہے, قاتل مل نہیں رہا. تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ہمیں قاتل نہیں مل رہا ہے, ہم نے بڑا تلاش کیا. آپ نے کہا ایک کام کرو, ایک گائے ذبح کرو, یا تو اس کی دم یا اس کی زبان اس لاش پر مارو گے, وہ لاش خود کھڑی ہو جائے گی اور تمہیں بتائے گی کہ قاتل کون ہے. اچھا, اب اس قوم نے بڑا عجیب کام کیا. اب قرآن کے اندر پوری ڈیبیٹ موجود ہے, میں تو بڑا سمرائز کر کے بیان کر رہا ہوں نا. آپ سب سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ساری باتیں آ جائیں گی. اب وہ کوشچن کرنے لگے, آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ اس کا کلر کیسا ہے, وہ دکھنے میں کیسی ہے. حضرت موسیٰ جواب دیتے, وہ ایک اور سوال کرتے, وہ جواب دیتے, وہ ایک اور سوال. اب سرچ نیرو ہوتی چلی گئی. اب آپ نے کلر بھی بتا دیا, آپ نے اس کی سائز بھی بتا دی, آپ نے اس کی لکنگ بھی بتا دی, پھر آپ نے کہا اس گائے سے کوئی کام بھی نہیں لیا جاتا.
تو اب جب کہتے ہیں نا ہم جب کسی چیز کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو جب 4 5 6 کیٹیگری ڈال دے تو سرچ نیرو ہو جاتی ہے. آپ کبھی ہوٹل ڈھونڈنے جا رہے ہوتے ہیں کسی ملک میں تو آپ کہتے ہیں بھائی 4 اسٹار چاہیے 5 اسٹار چاہیے, اچھا جناب کتنے بیڈ کی چاہیے, کون سے ایریا میں چاہیے, جتنی آپشنز ڈالیں گے تو سرچ نیرو ہوتی جائے گی, آخر میں 1 2 ہی آ کے رک جائیں گی. تو انہوں نے اتنے آپشنز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوسچن کر کے پوچھے کہ اب پورے ملک میں ایک ہی گائے ایسی تھی جو اس پوری جو ڈیفینیشن تھی, اسپیسیفیکیشن تھی, اس پر پوری اترتی تھی. اب یہ ڈھونڈنے لگے کیونکہ بہت مالدار آدمی تھا, اس کا قاتل ڈھونڈنا بڑا ضروری تھا. اب یہ ڈھونڈتے ان کو پتہ چل گیا کہ ایک شہر میں, ایک گاؤں میں, ایک گھر میں یہ گائے موجود ہے. یہ پہنچ گئے اس کے پاس اور کہا کہ یہ گائے ہمیں چاہیے کیونکہ ذبح کرنا تھا. گائے تو دوں گا لیکن اس کے بدلے سونا, اس کی خال میں سونا بھر کے دینا پڑے گا. اب وہ بہت پیسے والے لوگ تھے, کہا ٹھیک ہے ہمیں تو قاتل ڈھونڈنا ہے, ہم حضرت موسیٰ نے فارمولہ یہی بتایا ہے. تو انہوں نے بھائی اس گائے کے بدلے اس کو اتنا ہی سونا, یعنی اب سمجھے کہ اس کے وزن کے مطابق سونا, گولڈ دے کر وہ گائے خریدی. گائے ذبح کی گئی. ذبح کرنے کے بعد انہوں نے وہ عمل بھی کیا, باقاعدہ لاش کھڑی ہوئی, اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ دوبارہ چلا گیا دنیا سے. وہ قاتل گرفتار کر لیا گیا. دس از دا ایکچولی سمری آف دیٹ پرٹیکولر اسٹوری آف سورہ بقرہ. یہ بات تو پوری ہو گئی. ناؤ کم آن دا لیسن. اس سب سے بڑی قرآن پاک کی سورت سے لیسن کیا ملتے ہیں؟ اللہ اکبر. سب سے پہلا لیسن, تھوڑا مال ہو حلال کا ہو. اگر والد اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جائے نا, اللہ اس تھوڑے مال کو بھی برکت والا کر دیتا ہے. ایک گائے چھوڑ کر گیا تھا نا, لیکن اللہ کے بھروسے چھوڑ کے گیا تھا. خود نیک تھا, پرہیزگار تھا, اور اپنے بچے پر اللہ کے حوالے کر کے گیا نا اپنی فیملی کو. اللہ نے اس بچے کو کتنا مالدار کر دیا کہ ایک گائے کے بدلے وہ اس زمانے کا ملینر ہو گیا, بلینر ہو گیا.